السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں نے اپنے چینل پر آؤ دین پر چلیں، جو ایک دینی مذہبی اسلامی چینل ہے جس پر دین اور اسلام، قرآن و حدیث، بزرگان دین اور شریعت اسلام کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگ اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں دنیا میں۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے اس چینل کو بنایا ہے اور اس پر یہی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس بیان کو خود بھی دیکھیں، گھر والوں کو دکھائیں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ میرے پیارے دوستوں، ہم تمام لوگ جو اپنے اپنے معاملات طے کرتے ہیں یا اپنے اپنے معاملات جو ہمارے دنیا کے ہوتے ہیں، انسان اس میں الجھا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کو بے چین و بے قرار رکھتی ہے، اسے سکون اور چین نہیں ملتا۔ تو اس زندگی میں ہم چین و سکون کی تلاش میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے کیسے گزرے دنیا کی۔ اب آج میں جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب نہیں ہوتا، یہ ان کی خود کی اپنی جہالت ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ ہے، حقیقت ہے۔ اب کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے، کیونکہ جس کا ذکر رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ چیزیں ہیں۔ اب کس پر ہے کس پر نہیں، یہ عامل حضرات دیکھنے والے بتا سکتے ہیں۔ جیسے بیماری صرف ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے، یہ دوائی لو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ یہ سننے میں آتا ہے، شکایت لوگ کرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، یا ہم پر جادو ٹونا ہو گیا، یا ہم پر کچھ گندے شے ہو گئے، یا ایسی چیزیں، تو یا نظر بد کی شکایت ہو گئی۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، یا کسی نے کہہ دیا بہت اچھا ہے آپ کا بچہ۔ تو اس طرح کی جو شکایتیں ہیں گھروں میں، ہماری زندگی میں، یا اس سے ہمیں دو چار ہم سبھی کو ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب یہ سب جب باتیں ہوتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت موسیٰ پیغمبر کا آپ لوگ واقعہ پڑھیے، جن میں جادوگروں نے اپنے جادو کے دم پر جب رسیوں کو ڈالا تو وہ سانپ کی شکل میں بن گئے، سانپ ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی عصا بھی ڈال دے۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی اور عصا کو میدان میں چھوڑا تو وہ ان کی لاٹھی جو تھی وہ بھی سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں بھی کئی آیت مقدسہ میں ان بات کا ذکر ہے کہ جادو ہوتا ہے اور جادو کیا بھی جاتا ہے۔ تو اب اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات یہ کہ اب ان کی صورت کیا ہے ہمیں بچنے کی، کہ ہمیں اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے، ہم کیسے بچیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، کہ سب سے پہلے تو جب آپ لوگ سونے کے لیے جائیں بستر پر تو آیت الکرسی اس کو پڑھ کر سوئیں۔ اگر کسی کو گندے خواب آتے ہیں، گندے سپنے ہوتے ہیں اور گندے خواب اسے نظر آتے ہیں، تو ہم تمام لوگ باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں، اور حضور پر 3 مرتبہ اول یعنی پہلے درود شریف، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل
یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک بار پڑھ کے پھر 3 بار درود شریف پڑھ کے اور اپنے جسم پر دم کریں، اور یہ سیدھے ہاتھ شہادت والی انگلی پر دم کر کے اور جہاں پر سوتے ہیں اس پر جو ہے آپ چاروں طرف سے دائرہ کھینچ دے، حصار بنا دے۔ اس کے بعد آپ یہ سوئیں، اور آپ کو یہ عمل 7 دن تک لگاتار روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گندے خواب جو آپ کو نظر آتے ہیں، یا آپ مرے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں، یا تالاب دیکھتے ہیں، یا سانپ وغیرہ آپ کے خواب میں نظر آتے ہیں، اس طرح کے اگر گندے خواب آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو اس سے نجات بھی ملے گی، اور آپ کو نیند بھی سکون اور چین سے آئے گی، چین و سکون کی نیند بھی آپ لیں گے۔ تو آپ اس بات پر عمل کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جادو یہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے حضرت پیغمبر موسیٰ کا واقعہ آپ لوگ کو سنا دیا۔ اب جادو ٹونا یہ ہوتا ہے، یہ لوگ کرتے کراتے ہیں، ایک دوسرے پر ہوتا بھی، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کا جو طریقہ ہمارے اسلام میں ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ قرآن مجید پڑھتے رہیں، نماز و روزہ کی پابندی کرتے رہیں، دین اور اسلام کے ارکان پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو اثر نہیں ہوگا، اور اگر اثر ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کا میں دوسرے ویڈیو میں اپنے مکمل طور پر اس بات کا ذکر کروں گا، آپ لوگ کو بتاؤں گا۔ رہی بات جو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، آخری بات جو ہم سبھی کے گھروں میں ہوتا ہے، اگر بچے کو نظر لگ جائے، چھوٹا بچہ ہے، بول نہیں سکتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے، اب اسے رو رہا ہے، اسے کچھ دودھ نہیں پیتا، کچھ اچھا نہیں لگتا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کیا نسخہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ 7 مرچی لی جائے، لال والی 7 سوکھی لال مرچ جو ہوتی ہے، اور اس کے جو ڈنٹل ہوتے یعنی مرچ کے بعد جو لکڑیاں ہوتی چھوٹی سی، وہ ٹوٹی نہ ہو، اس کو 7 کو لے لیجئے، اور لینے کے بعد ان پہ ہر ایک پہ 7 مرتبہ قرآن مجید کی آیت آپ پڑھیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو آپ پڑھ کے اور اس پر دم کیجئے، اور دم کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے بچے پر اسے اتار کر اور آگ میں جلا دیجئے۔ اگر خوشبو آتی ہے تو سمجھیے کہ اس پہ کسی بھی طرح کا نظر بد کی کوئی شکایت نہیں ہے، اور اگر نہیں آتی ہے تو یہ سمجھیے کہ اس پہ نظر بد کی شکایت ہے۔ پھر اس پر آپ اسی طرح 3 دن اگر کریں گے انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ اب جو مانتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے وہ بعد میں مانتے ہیں، پہلے نہیں مانتے بعد میں کہتے ہیں، معاملہ جب زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اسلامی باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی حضرات کو جو میں نے آیت مرچی پر پڑھنے کی بتائی ہے اگر وہ بھی یاد نہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ کو ابھی یہ آیت یاد نہیں ہوگی کہ یہ قرآن میں کہاں پر ہے، تو ان کے لیے دوسرا نسخہ بتا دوں کہ آپ قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 7 مرتبہ ایک مرچی پر پڑھ کر اور 7 مرچی پر ایسے پڑھ کے اور اپنے بچے پہ گھما کے اسے جلا دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے بچے کو مولا شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی تعلیم مولا سیکھنے کی، تعلیم اسلام کو عام کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔